یہ بات موضوع بحث ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ایک نام امی بھی ہے۔ اب آیا اس مبارک نام کا معنی کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ تو بعض تراجم کا مطالعہ کرنے کا ہمیں اتفاق ہوا۔ اتفاق سے چند ایسے بھی ترجمے پڑھے گئے کہ جن سے پڑھنے کے بعد دل لرز کر رہ گیا، یعنی اتنا گستاخانہ معنی۔ جس طرح کہ اکثر جگہ پر امی کا معنی سرکار کے لیے کیا جاتا ہے تو فوراً زبان پر ایک کلمہ لاتے ہیں معاذ اللہ، الیاذ باللہ، ان پڑھ، معاذ اللہ۔ اور یہ معنی نہ تو امی کا ہے اور نہ ہی سرکار کو ایسا کوئی نام دیا گیا ہے جس کا معنی ان پڑھ نکلتا ہو۔ یہ صرف منافقین کی سازش ہے، اور جو حشمت مصطفیٰ اور نبی پاک کے مقام سے جو لوگ اپنے آپ سے برا جانتے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مقام تمہید کو مذاق بنانا چاہتے ہیں، وہ لوگ اتنے مقدس نام کا اتنا بھیانک معنی کرتے ہیں، ورنہ ایسا معنی امی کا ہرگز نہیں، بلکہ کوئی گستاخ یا کوئی بد مذہب تو معنی ان پڑھ کر سکتا ہے۔ آج تک ائمہ ملت اور متقدمین ہمارے مقتدیٰ نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ امی کا معنی ان پڑھ نہیں کیا۔ میں آج جو بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، اس حدیث میں صاف موجود ہے کہ سرکار لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تاکہ آج اس مسئلے کی وضاحت ہو جائے۔ اور اس مسئلے پر تو آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے درس بخاری ہماری ایک کھلی عدالت ہوتی ہے، اس میں ہم ہر مسئلے کی پوری ڈنکے کی چوٹ پر وضاحت کرتے ہیں، اور یہ بیان صرف دوراجی تک نہیں بلکہ براہ راست انٹرنیٹ پر پورے ورلڈ میں جاتا ہے۔ تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والے ہر منافقین کے لیے کھلا چیلنج کرتے ہیں کہ ہم نے سرکار کی عظمت ظاہر کر دی ہے، اگر علمی لیاقت ہے تو ہم سے گفتگو کر لو۔ حضرات محترم، اس مسئلے پر کسی نے زیادہ لے دے تو نہیں کی، لیکن اس مسئلے کو سب سے زیادہ ہمارے پاکستان میں جس شخص نے الجھایا ہے اور ابھارا ہے، اور اس لفظ کی بدنامی جس نے سب سے زیادہ اجاگر کی ہے، وہ جماعت اسلامی کے بانی ابو الاعلیٰ مودودی ہیں، جنہوں نے اس مسئلے کو بہت زیادہ اچھالا اور اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سخت قسم کی توہین کی، جس کی وضاحت میں آگے چل کر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات پہلے میں حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر دوں، اس کے بعد امی اور امی کی اصطلاحی معنی ہے، اور سرکار کے لیے جو لفظ امی استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں قرآن و حدیث اور ائمہ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب جو سرکار کے جلیل القدر صحابی ہیں، انصار صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ لما صلح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل الحدیبہ، جب حدیبیہ کے مقام پر مشرکین سے صلح ہونے لگی، اور مشرکین، آپ کو پتا ہے کہ صلح حدیبیہ کا واقعہ اس طرح ماضی وجود میں آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ جب سرکار نے اصحاب کے سامنے یہ بات بیان فرمائی کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے 14 کو اصحاب کے ساتھ حرم شریف کا احرام باندھ کر طواف کر رہے ہیں، زمزم پی رہے ہیں، حلق کر رہے ہیں، رمی کر رہے ہیں، مطاف میں طواف کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام بہت خوش ہوئے اور پہنچ گئے مقصد کو، اور عرض کی یا رسول اللہ، ہم اشارہ سمجھ چکے ہیں کہ مکہ فتح ہونے والا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو حکم دے دیا کہ وہ احرام کی تیاریاں کر لیں، سفر کے لیے زاد راہ کو باندھ لیں، ہم ابھی نکلتے ہیں، اور اس خواب کی عملی تعبیر بنتے ہیں۔ سرکار کے 14 کو اصحاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ اس کی مکمل تفصیل میں نے درس قرآن میں کر دی ہے، لیکن واقعے کو سمجھانے کے لیے اور اس مقصد کی طرف آنے کے لیے اس واقعے کو بیان کرنا ضروری ہے۔ جب سرکار وہاں سے نکلے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام کے لیے صحابہ کرام کے لیے کہہ دیا۔ صحابہ کرام احرام کے لیے تیار ہو گئے۔ اب وضو کے لیے پانی نہیں تھا،
پینے کے لیے پانی نہیں تھا، وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں حضرت جابر، حضرت عبداللہ بن مسعود اور بڑے بڑے جل قدر صحابہ موجود تھے، سرکار نے فرمایا خیمے میں کچھ پانی رکھا ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں۔ ایک پیالے میں سرکار کے سامنے پانی لایا گیا، پانی لا کے جب سرکار کے سامنے رکھا گیا تو حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوشت مبارکہ کو اس پیالے میں داخل کیا اور پانی جس طرح اپنی انگلیوں کے ساتھ لگا تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار کی 5 انگلی سے نہریں جاری ہوئی، جس سے ہم نے وضو بھی کیا، جانوروں کو پانی بھی پلایا اور ہم نے جو تیاریاں کرنی تھی وہ ساری ہم نے کر لی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ تمام گویا کے مسائل اور تمام مسائل دور ہو چکے ہیں۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ، سرکار نے اپنی انگلیوں کو دوبارہ سمتا، سمیٹنے کی دیر تھی کہ وہ دریا رک گیا۔ کہتے ہیں کہ دوبارہ وہاں کا سفر شروع ہوا، حدیبیہ جو مقام حدیبیہ پر ایک کنویں کا نام ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب اس جگہ پر پہنچے تو پانی دوبارہ ختم ہو چکا تھا اور حدیبیہ کا وہ کنواں جو تھا وہ بالکل سوکھا ہوا تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ پینے کے لیے پانی ختم ہو چکا ہے، ہمیں پیاس کی بہت زیادہ حاجت ہو رہی ہے۔ سرکار نے کہا کہ چلو اس حدیبیہ کے کنویں کے قریب پہنچتے ہیں۔ جب کنویں کے قریب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ بالکل پانی تہہ میں موجود ہے اور بالکل سوکھا ہوا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی کوئی ڈول کا انتظام کیا، نہ ہی کسی اپنے صحابی کو نیچے بھیجا، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بڑے عظیم معجزے کا اس وقت مظاہرہ ہوا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن نکالا اور اس کنویں کے اندر پھینکا، پھینکنے کی دیر تھی کہ وہ کنواں منہ تک بھر گیا اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا۔ تو یہ حدیبیہ کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے ایک عظیم معجزے کا حضرات گرامی شروع ہوا۔ اب کیا تھا؟ مشرکین مکہ کے پاس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ آپ جاؤ اور وہاں پر جانے کی جو بیت الرضوان کا واقعہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، وہاں پر جاؤ اور جا کر ان سے کہہ دو کہ ہم جو ہے وہ آپ سے جنگ و جدال کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اپنے اسلحہ کو اپنے گھروں پر رکھ کر آئے ہیں، زرد راہ وغیرہ کو گھر پر رکھا ہے، صرف ہمارا محض مقصد یہ ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، اس کے بعد ہم اپنے گھروں کی طرف گویا کہ لوٹ جائیں گے۔ اب حضرات گرامی مشرکین کو یہ بات گویا کہ پسند نہیں آئی۔ اب جو معاملہ ہوا بڑی وسیع اور ایک لمبی تفسیر ہے، میں صرف یہاں تک آپ کے واقعے کو یاد دلانا چاہ رہا تھا۔ اب مشرکین اور سرکار کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، ایک معاہدے پر دونوں خلیف دستخط کر لیتے ہیں، دستخط کرنے کے بعد جب معاہدہ طے ہو جائے گا اس کے بعد ہم تمہیں اجازت دے دیں گے تم مکہ میں آ کر طواف کر سکتے ہو۔ اب اس حدیبیہ کے جو مقام حدیبیہ پر صلح حدیبیہ تحریر کیا گیا، اس میں مشرکین کی کچھ شرائط تھے اور مسلمان کے کچھ شرائط تھے، اور مسلمانوں کی طرف سے یہ حدیبیہ یہ صلح نامہ لکھنے والے حضرت علی تھے جو سرکار کی طرف لکھ رہے تھے، سرکار ان کو املا کروا رہے تھے اور وہ لکھ رہے تھے۔ سرکار نے جب سب سے پہلے ہیڈنگ لکھوائی، وہ ہیڈنگ کیا تھی وہ حدیث کے زبان سے سماعت فرما لیجیے۔ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح حدیبیہ کے وقت صلح ہوا تو کہتے ہیں کہ کتب علی بینہم کتابا، تو حضرت علی نے وہ صلح نامہ تحریر فرمایا۔ پھر کہتے ہیں فکتب محمد الرسول اللہ، تو صلح نامے کے سب سے اوپر جو ہیڈنگ تھی اس میں جو سرکار کا نام لکھا ہوا تھا وہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو کہتے ہیں جب یہ صلح نامہ جو تیار ہو گیا اور مشرکین کے ہاتھوں پر پہنچا تو مشرکین بڑے متعجب ہوئے، وقال المشرکون، اور مشرکون نے کہا ولا تکتب محمد رسول اللہ، یعنی یہ محمد رسول اللہ کو مت لکھو، اس لیے کہ لو کنت رسولا، اگر ہم ان کو رسول مان لیں، لم نقاتل کا، پھر ہمارا ان کا جھگڑا کس بات میں؟ ان سے کہو کہ یہ محمد رسول اللہ نہ لکھے بلکہ محمد بن عبداللہ لکھے۔ اگر ان کو محمد رسول اللہ ہم تسلیم کر لیں گے اور اس صلح نامے پر اگر ہم دستخط کر لیں گے تو گویا کہ ہم نے ان کو رسول مان لیا، اور جب ہم نے ان کو رسول مان لیا لم نقاتلہم، تو گویا کہ ہماری لڑائی ان سے کس بات کی، جھگڑا کس بات کا؟ تو اب کیا تھا حضرات گرامی جب صلح نامہ تیار ہو گیا حضرت علی سرکار کے پاس حاضر ہوئے اور سارا مسئلہ سرکار کو بتایا کہ یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے کہ مشرکین کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آگے سے یہ رسول اللہ والی عبارت کو کاٹ دو اور وہاں پر ابن عبداللہ لکھ دو تاکہ صلح نامہ کے تمام شرائط گویا کہ ہو سکے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھری اور سرکار نے شاہ فرما ٹھیک ہے ایسا ہی ہونا چاہیے، اور سرکار نے حضرت علی کو